بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا، اخلاقیات زیر زمین دفنائے گئے، اور وہ اسلام جو امن کا درس دیا کرتا تھا، اسی اسلام کو لوگوں کے ذہنوں میں ایک موذی بیماری کی طرح پیش کر کے ذہنوں میں بسایا جا چکا۔ آج کل کے دور میں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جتنی فیک ویڈیوز پکچرز اپلوڈ کی جاتی ہیں، جس سے معاشرے میں تباہی آ گئی۔ عزتدار گھرانوں کے لیے زندگی بہت اجیرن بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دو دوست، ان کی دوستی کے بارے میں مثالی دی جاتی تھی کہ ان کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا دیکھتا چاہا کہ کیسے ان کی دوستی کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک دوست کے پاس گئے اور اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ کیا اور اپنے ہونٹ ہلائے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ دوسرا دوست دیکھتا رہا۔ جب یہ چلا گیا تو دوسرے دوست نے کہا کہ اس نے کہا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کہا میں اندھا تھا کیا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کے قریب کچھ بول رہا تھا، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ساری زندگی تو ہمارے اتنے خلوص کے ساتھ گزری ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، تو آخر ریزن کیا ہے؟ اتنی بتا رہے۔ تو وہاں سے دوستی میں دراڑیں پڑ گئی اور ہوتے ہوتے دوستی ختم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی کبھی کبھار غلط دیکھتی ہیں، جو دیکھتی ہیں وہ ہوتا نہیں۔ تو آج کل کی یہ جو سوشل میڈیا پہ آڈیو، ویڈیو اور یہ جو پکچرز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہ شریعت میں ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ جہاں پر گواہی قابل قبول ہوتی ہے جن معاملات میں، وہاں پر اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو پیش کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج کے دور میں ہر کسی کو پتہ کہ کتنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، چہرہ کسی کا اور باڈی کسی اور کی، چہرہ کسی کا اور ویڈیو کسی اور کی۔ اس طرح ایک لڑکی کی بارے میں کسی نے کلپ بھیجا، وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے بتایا پہلے تو اس کو فیس بک پہ پکچر اپلوڈ کرنی نہیں چاہیے تھی، بہرحال غلطی ہو گئی، اس نے اپنی پکچرز فیس بک پہ اپلوڈ کی، تو وہاں سے وہ پکچر کسی نے اٹھا لی اور ایڈیٹنگ کی، تو چہرہ اس کا تھا، باڈی کسی اور کی تھی، اور وہ ایسی پکچرز تھی جو بہت ہی غیر مناسب۔ تو وہ پکچر ہوتے ہوتے ان کی فیملی میں پہنچ گئی۔ تو ہمارے ہاں تو کسی نے اخلاقیات سکھائے نہیں ہوتے، تو اس کے والد رو رو کے کہتے جاتے کہ میں خود کشی کرنے لگا ہوں، اور وہ لڑکی رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا۔ کس کو یقین دلائے کہ چہرہ میرا لیکن باڈی میری نہیں ہے؟ تو پورے خاندان میں بدنامی ہوئی۔ تو شریعت اس بارے میں بھی کہتی ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی کی پکچر یا کسی کی ویڈیو ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہم فوراً کہتے کہ یہ فیک ہے اور فوراً ہی ڈیلیٹ کرتے۔ اسپیشلی ہمارے ہاں دو چیزوں میں بہت زیادہ لوگ اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں، کہ اسلامی نظریہ اور دوسرا جو عزت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے بارے میں جب بھی ہمارے پاس کسی کے آڈیو یا ویڈیو پہنچے تو اس انسان کے ساتھ رابطہ کرے کہ آپ کی طرف سے یہ باتیں منسوب ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ نفی کرتے تو بات ختم۔ لیکن عزت کے معاملے میں تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، خاموشی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر عزت کے معاملے میں ہم پوچھیں گے، کسی اور کو بتائیں گے، شیئر کریں گے کہ وہ فلاں کی ایسی فیک ویڈیو آئی ہے، تو دوسرے بھی تجسس میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ وہ بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ آخر اس ویڈیو میں ہے کیا۔ اخلاقیات تو ہم نے سیکھی نہیں، کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ کسی کی عزت کیسے رکھنی ہے، اس وجہ سے کسی سے شیئر بھی نہیں کرنی۔ یہ کچرا ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں کچرا ہوتا ہے نا، تو ہم کچرے کو پھینک دیتے ہیں، اس کچرے کو اٹھا کے اپنی ناک کے قریب نہیں کرتے، نہ اپنے چہرے کے قریب کر کے اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ دوسرے جو لوگ فیک ویڈیوز، فیک پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی خود بھی کچرا ہوتے ہیں، اور ان کے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی کچرا ہوتا ہے، تو وہ ڈیلیٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھینکنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی کے خلاف اپنے ذہن میں کوئی بھی بات نہ لائیں، اس کو پاک سمجھیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ پاک ہو، اور فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیں اور کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لیے آڈیو اور ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں، اسلامی نظریے کے متعلق ہو یا کسی کی عزت کے بارے میں۔